آپ سب کو پتا ہے کہ ایران اکیلا ہے۔ کیا آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ایران کیوں اکیلا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا، کیونکہ ہماری تاریخ، اہل تشیع کی تاریخ، شیعان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ماضی سے ملتی ہے۔ ایک روایت میرے سامنے سے گزری اور میں نے اس روایت کو سنا بھی ہے معتبر علماء کرام سے، کہ ایک شخص ہے قیس ابن اشعث، وہ آتا ہے مولا کائنات کے پاس، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ غور سے سنیے گا، اس روایت کو سننے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ ہاں ایران کیوں اکیلا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ روایت میں سے آپ جو نتیجہ نکالیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کمنٹ باکس میں وہ نتیجہ مجھے بھی بتانا ہے، اور وہ نتیجہ یہی نکلے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے مولا، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ حق آپ کا ہے، تو آپ تلوار کے زور سے، زور بازو سے اپنا یہ حق کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ جب مولا کو اس نے یہ کہا تو مولا نے تین چار مثالیں دی۔ مولا نے کہا اے بندہ خدا، یہ بتا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جناب ابراہیم بزدل تھے کہ انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی، یا ان کے کوئی یار و مددگار نہیں تھے؟ اس وقت اس بندے نے کہا، قیس ابن اشعث نے کہا کہ اے مولا نعوذ باللہ، جناب ابراہیم بزدل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو آپ کی دوسری بات ہے کہ ان کے کوئی یار و مددگار نہیں تھے۔ مولا کائنات نے کہا ہاں، اگر جناب ابراہیم کے یار و مددگار ہوتے تو جناب ابراہیم کبھی بھی آگے نمرود میں نہ جاتے۔ پھر مولا کائنات نے ایک اور مثال دی اور کہا کہ بندہ خدا یہ بتا کہ رسول خدا کے اگر یار و مددگار ہوتے تو رات کے اندھیرے میں رسول خدا کو مکہ نہ چھوڑنا پڑتا، رسول خدا کو اس غار میں نہ دن گزارنے پڑتے، تنہائی نہ برداشت کرنا پڑتی، اگر رسول خدا کے یار و مددگار ہوتے۔ پھر مولا کائنات نے کہا اگر جناب یوسف کے یار و مددگار ہوتے تو وہ کبھی بھی قید تنہائی نہ گزارتے۔ پھر مولا کائنات نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا اے کاش میں علی کے بھی یار و مددگار ہوتے تو میں علی اس طرح خاموش نہ ہوتا، میں علی قیام کرتا۔ تو یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے، یہ بات کیا ثابت کر رہی ہے؟ اور اگر آپ ہمارے ائمہ کرام کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، مولا حسن بادشاہ کے جنازے پہ تیر، اگر ان کے کوئی یار و مددگار ہوتے تو نہ لگتے۔ مولا حسین بادشاہ کا حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگانا، اور ادھر 72 تھے اور ادھر ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوجیں، تمام اس کی جو مملکت تھی، جو اس کی حکومت تھی یزید ملعون کی، تو اس نے سارے ملکوں سے فوجوں کو بلایا تھا، مولا حسین بادشاہ اکیلے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جناب سید الساجدین مولا امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، چہاردہ معصومین۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کوئی یار و مددگار ہوتے تو کیا ان کا جنازہ مزدور اٹھاتے؟ کیا ان کا جنازہ مزدور اٹھا کر پول پر رکھتے اور یہ کہتے ہے کوئی اس کا والی جو اس جنازے کو آگے اٹھائے، ہے کوئی اس کا وارث؟ بے عین ہی امام زمانہ کیوں پردہ غیبت میں ہے؟ امام کو بھی وہ یار اور وہ مددگار نہیں مل رہے۔ شیعہ تو ہیں، مولا کے چاہنے والے تو ہیں، لیکن وہ یار و مددگار کہ جن کی مولا کو تلاش ہے وہ نہیں مل رہے۔ وہ جناب میثم نہیں مل رہے، جناب ابو ذر نہیں مل رہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس بھی تھوڑی مقدار تھی، روایت ہی بتاتی ہے 6 سے 7 جو صحابی تھے مولا کے وہ مخلص تھے مولا کے ساتھ، اور باقی مولا کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ زبان سے تو کہتے تھے کہ مولا آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے، اندر سے، ایمانی طور پر مولا کے ساتھ نہیں تھے۔ اور آج یہی حالت ہے کہ امام زمانہ پردہ غیبت میں کافی 100 سال ہو چکے ہیں، نہیں آ رہے کیونکہ یارو مددگار ہی نہیں ہے۔ وہ 313 بندہ ہی پورا نہیں ہو رہا۔ اور اگر آپ ایران کو دیکھیں تو وہ کیوں اکیلا ہے؟ اس وقت یقین کیجئے کہ یہ جو
15-16 ममालिक हैं मशरिक वस्ता के, वो ईरान के साथ नहीं है। ईरान अकेला है मोमिनीन कराम। लेकिन चूंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा हैं, अकेले हैं लेकिन डटे हुए हैं, अकेले हैं लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन और एतमाद और इत्मीनान है। तो मोमिनीन कराम परेशान नहीं होना, ये हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों मानने वालों पर इस तरह के इम्तिहानात पहले भी आया करते हैं और अब भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। लेकिन कामयाब वो होगा जो साबित कदम रहेगा, कामयाब वो होगा जो अपनी बात पे कायम रहेगा। और खुद अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम मेरी राह में जिहाद करोगे, मेरी राह में निकलोगे, तो मैं तुम्हारे कदमों को साबित कदम कर दूंगा, मैं तुम्हें यानी कि जमीन में मजबूत कर दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और एक जगह और इरशाद होता है कि जिसकी खुदा मदद करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जिसको खुदा छोड़ दे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि हमें मौला कायनात और अपने आइमा कराम के हयात तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह इस मजहब हक्का का इंशाअल्लाह बोलबाला हो, उनको फतह नसीब हो और हम सब ये दिन देखें। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने नतीजा अखज़ किया है ये आप लोगों ने भी किया होगा। मजीद आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल पर आप में से जो भी नए हैं मेरे भाई मेरी बहनें लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज और अल्लाह नासिर।